اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ نساء کا ترجمہ تلاوت کر رہے ہیں اور ہم آیت نمبر 13 پر ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ حدیں مقرر کردہ ہیں اللہ کی، جو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں نا، دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ میری حدیں ہیں۔ یہی ان حدوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی کیا ہوا ہے کہ یہ میری حدیں ہیں، ان سے تجاوز نہ کریں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، یہ سارے احکام اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں اور آگے بھی احکام آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ میری کیا ہے؟ حدیں ہیں، مقرر کردہ حدیں ہیں اللہ کی، جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ یعنی اللہ نے اطاعت اپنی کی بتائی ہے کیونکہ اللہ نے حدیں بتائیں اور اپنے رسول کے ذریعے سے بتائی، تو رسول نے وہی بات بتائی جو اللہ نے اس کو بتائی، تو لازمی ہے کہ رسول کی بھی اطاعت ہوگی، کیونکہ ہمیں جو باتیں بتائی جا رہی ہیں اللہ کی، یہ رسول کے وسیلے سے ہی بتائی جا رہی ہیں۔ یہ قرآن ہمیں رسول کے وسیلے سے ہی ملا، جس کو ہم یہ اللہ کا کلام مان رہے ہیں کہ بالکل اسی طرح یہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے دل پر اتارے تھے، اور وہ لانے والا بھی جبریل تھا، وہ بھی ایک رسول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو باتیں اتاری ہیں وہ بالکل اللہ کی طرف سے ہیں اور حق اور سچ ہیں۔ تو لازمی ہے کہ جب اللہ کی بات مانی جائے گی تو اللہ کے رسول کی بات بھی مانی جائے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں داخل کرے گا اللہ اس کو ایسی جنتوں میں جو بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، اور ہمیشہ رہیں گے ایسے لوگ ان میں، اور یہی عظیم کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو میری اور میرے رسول کی اطاعت کرے گا میں ان کو جنت میں داخل کروں گا، اور وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ آپ کو جو جنت میں جائے گا اس کے لیے عظیم کامیابی یہی ہے کہ وہ دوزخ سے چھوٹ گیا، جنت میں داخل ہو گیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جو نافرمانی کرے گا اللہ اور رسول کی، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے کہنے کو نہیں مانے گا، نافرمانی کرے گا اور تجاوز کرے گا اللہ کی مقرر کردہ حدوں سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدوں سے بڑھتا چلا جائے گا، اپنی مرضی کرے گا، من مستی کرے گا، من مانی کرے گا۔ دیکھیں بالکل کلیئر بات آئی ہے کہ اللہ کے حدوں کو وہ کچھ نہیں سمجھ رہا، تجاوز کرتا جا رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کے حکم کو کچھ نہیں سمجھ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو ڈالے گا آگ میں، یعنی دوزخ میں، اس میں ہمیشہ رہے گا۔ یہ ہے رسوا کن عذاب۔ ابھی پھر ایسا کیسا بندہ بول رہا ہے کہ بھائی وہ پھیرا لگا کے واپس آئے گا؟ اللہ تعالیٰ تو یہاں بتا رہا ہے جو نافرمانی کرے گا، جو میرے حکم کو نہیں مان رہا، میرے حکم کو سے تجاوز کر رہا ہے، اپنی من مستی کر رہا ہے، میں نے اس کو دوزخ میں ڈالنا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے ڈالنا ہے۔ تو آپ کو کس نے پٹی پڑھائی ہے کہ پھیرا لگا کے آ جاؤ گے؟ اور اللہ تعالیٰ فرمائے یہ وہ عذاب ہے کہ رسوا کن عذاب ہے۔ یہ پھیرے کے آسرے پہ آپ اس طرح کے کام مت کریں کہ ہم پھیرا لگا کے آئیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو ارتکاب کریں بدکاری کا تمہاری عورتوں میں سے تو گواہی لاؤ ان پر 4 مردوں کی اپنوں میں سے، پھر اگر گواہی دیں تو وہ قید رکھو ان عورتوں کو گھروں میں حتیٰ کہ آ جائے انہیں موت، یا نکال لے اللہ ان عورتوں کے لیے کوئی اور وسیلہ۔ اور جو مرد ارتکاب کریں بدکاری کا تم میں سے تو اذیت دو اس کو جسمانی اور ذہنی، پھر اگر وہ توبہ کر لیں دونوں اور اپنی اصلاح بھی کر لیں تو پیچھا چھوڑ دو ان کا، بے شک اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔
آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں در حقیقت توبہ کا حق اللہ کے حضور محض انہی لوگوں کے لیے ہے جو کر بیٹھتے ہیں گناہ نادانی سے، پھر توبہ کر لیتے ہیں جلد ہی، سو یہ وہ لوگ ہیں جو توبہ کر لیتا ہے اللہ، قبول کر لیتا ہے اللہ ان کی، اور اللہ ہر بات سے باخبر ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر آپ کوئی غلطی سے کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں اور کوئی ایسا ہے کہ کر لے تو جلدی ہی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ یعنی آپ غلطی کر لیں تو پھر فوراً معافی مانگ لے اللہ سے کہ یا اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دے، نہ کہ اس آسرے پہ موت آئے گی تو میں مانگ لوں گا، یہ کر لیا چلو کوئی نہیں ہے آگے بھی زندگی پڑی ہوئی ہے مانگ لوں گا، یہ نہیں، فوراً۔ اور نہیں ہے توبہ ان لوگوں کی جو کیے چلے جاتے ہیں گناہ، حتیٰ کہ جب سامنے آگ کھڑی ہوتی ہے ان میں سے کسی ایک کی موت۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہی بات آ گئی کہ گناہ کرتا ہوا چلا جا رہا ہے، کرتا ہوا جا رہا ہے، اور اس کو اپنے سامنے موت نظر آتی ہے، کوئی ایسا وقت آ جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ ابھی میں مر جاؤں گا، چاہے وہ بیماری کی حالت ہو یا کسی نے اس کو دھر لیا، پھر اس کو پرانے گناہ یاد آ جائیں اور وہ کہے کہ ابھی میں یا اللہ آپ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے لیے یہی ہے کہ وہ جو بندہ گناہ کر رہا ہو وہ فوراً اس پہ توبہ طائب ہو جائے، ورنہ یہ قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ قرآن کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب وہ موت سامنے دیکھ لی اس نے کہ ابھی میں مرنے والا ہوں اور وہ توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اور نہ توبہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مرتے ہیں اس حالت میں کہ کافر ہوں، یعنی وہ سکرات کی حالت میں ہوں، مر رہے ہوں اور وہ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ رب کہہ رہے ہیں کہ ان کی بھی کوئی توبہ قبول نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں آ جاتی ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بتا دی ہے تو ہم اپنی مرضی سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ جنتی ہے یا یہ بندہ دوزخی ہے۔ لیکن جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ یہ حالت ہے تو وہ تو بندہ ڈنکے کی چوٹ پہ بتائے گا کہ بھئی یہ قرآن یہ بتا رہا ہے، اب آپ کی مرضی ہے کہ مانو یا نہ مانو۔ وہ چیز بتانے میں کیوں ہچکچاؤں جو قرآن خود بتا رہا ہے؟ لہذا اگر وہ چیز میں نہیں بتا سکتا اس کا مطلب ہے کہ پھر میں خود لوگوں سے ڈر رہا ہوں نا، پھر تو اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں کہ یہ لوگوں یہ جو عالم وغیرہ یا جو نہیں بتا رہے ہوتے اس وجہ سے تو نہیں بتا رہے ہوتے کہ وہ اپنے پیٹ بھر رہے ہوتے ہیں۔ جو چیز اگر قرآن بتا رہا ہے کلیئر بتا رہا ہے تو وہ بالکل کلیئر ہی بتا دینی چاہیے کہ بھئی قرآن اس بات پہ یہ کلیئر ہے، فلاں آیت ہے جا کر دیکھ لو، پڑھ لو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ تیار کر رکھا ہے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، یعنی دوزخ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جو لوگ مرتے دم تک توبہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، یا وہ لوگ جو مر رہے ہوں ان کو پتا ہے کہ ابھی میں نے مرنا ہے اور اس وقت توبہ کریں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ابھی توبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے توبہ کرنی تھی تو اسی وقت جب آپ سے گناہ ہو گیا تھا، غلطی ہو گئی تھی، آپ رجوع کر لیتے اور پھر آئندہ نہ کرنے کی بندہ ٹھان لیتا ہے کہ بھئی ہو گیا ہے، ابھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہم نہیں کریں گے، ایک پختہ ارادہ کر لیتا ہے، اصلاح کر لیتا ہے، اور پھر اگر شیطان یا نفس کرا دیتا ہے تو پھر معافی مانگ لے۔ لیکن یہ بھی نہیں کہ کیا پھر معافی، کیا پھر معافی، کیا پھر معافی، اس پہ بندہ کرتا رہے، تو وہ تو اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ تو
لہٰذا ناظرین ہم اس ویڈیو کو آیت نمبر 18 پر کنکلوڈ کر رہے ہیں. آگے آیت نمبر 19 آتی ہے، اس میں آپ کو ہم بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے حدود کا خیال رکھیں، اللہ کی مقرر کردہ جو حدیں ہیں ان کو کراس نہ کریں. اگر واقعتاً مسلمان ہیں اور مسلمان ہو کر ایمان والا ہو کر مرنا چاہ رہے ہیں، اور اگر کافر اور مشرک کی طرح مرنا ہے، اپنی من مستی کرنی ہے، تو پھر ان کے لیے تو کوئی زبردستی نہیں ہے، کیونکہ دین میں جو کوئی زبردستی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. جو جس طرح پھر کرنا چاہے اس طرح کر سکتا ہے. جزاک اللہ.